میری ماں مجھے آواز دے محمد تو میں وہ نماز توڑ کے کہوں گا میری ماں کیا حکم ہے، میری ماں کیا حکم ہے. یہ ماں کا درجہ ہے. اللہ نے تو ماں کو بنایا تو ماں کو اچھا لگتا ہے. تو فرشتوں سے کہا کہ ہم دنیا کے اندر ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں، ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، پوری دنیا ٹوٹ جائے، پوری دنیا کے انسان ٹوٹ جائیں گے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ان کے گوشت بڑھ جائیں گے، ہر چیز بڑھ جائے گی، لیکن ہم نے ماں کے دل کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ ماں کا دل کبھی زخمی نہیں ہوتا. شیشہ چٹک جائے 2 لاکھ روپے کا ہے تو بیکار ہو جاتا ہے، ہو جاتا نا بیکار. اس کی تو مانی ہے، کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اللہ نے ماں کے دل کو ایسا بنایا، تم کتنے بھی زخم دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، لیکن اس دل کے اندر کبھی درار نہیں آئے. کبھی درار نہیں. یہ وہ ماں ہے. اللہ نے ماں کا مقام ہی ایسا بنایا. ماں ہے نا. آپ یقین جانیے کہ کتنے کتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو آج ولایت اور رتبہ ملا ہے تو ماں کی وجہ سے. اللہ نے ماں کو بنایا. اللہ کے بہو فرماتے ہیں کہ میری ماں بلائے تو میں فوراً کروں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی سی عورت، اور اللہ رب العزت نے ماں کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں کی اہمیت کیا ہے؟ باپ کی اہمیت کیا ہے؟ ماں باپ ایک ایسا ستون ہے، حقیقت میں صحیح معنوں میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے. نہ تو ماں باپ ایسے ہیں، نہ تو اولاد ایسی ہے. ماں باپ بھی ظالم ہے، اولاد بھی ظالم ہے. اب ماں باپ بھی ظالم ہے، اولاد بھی ظالم ہے. نہ پہلے جیسے ماں ہے، نہ پہلے جیسے باپ ہے، نہ پہلے جیسی اولادیں ہیں. اب تو ہر شخص نافرمانی کی طرف چل پڑا، ہر شخص نافرمانی کی طرف چل پڑا. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ خوش نصیب ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر شخص کو مرنے کے بعد سزا دی جائے، جس نے جو دنیا میں جزا کی، جو بھی گناہ کیے، نیکیاں کی، مرنے کے بعد آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. لیکن جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، جب تک دنیا میں زندگی میں ان کو سزا نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے نہیں اٹھائے گا. وہ مرے گے نہیں جب تک فرشتہ روح قبض نہیں کرے گا، جب تک ماں باپ کے سارے حساب و کتاب اس سے نہیں لیا جائے گا، جب تک وہ نہیں مرے گا. میری بات تھوڑی تو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، جب تک نہیں مرے گا. جیسے اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا، اچھا کیا، برا کیا، برا 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 کیا، تو سارا جب تک سارے اس کے ساتھ عمل نہ ہوں گے جب تک اس کو موت نہیں آئے. آپ میں سے بتاؤ کون ہے اپنے ماں باپ کا وفادار ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کا وفادار؟ اللہ اکبر. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما کے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ پتا ہے آئے گی. پھر صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گا؟ آپ نے کہا پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب ماں باپ کو ذلیل رسوا کیا جائے گا تو سمجھو قیامت کے آثار شروع ہو گئے. اور آج دیکھ لیجیے قرب قیامت کا دورہ چل پڑا ہے. ایسا ظلم و ستم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا
کتنا بڑا ظلم و ستم. آج کل کے ماں باپ بھی ظالم ہیں، اولاد بھی ظالم ہیں. ماں باپ جو ظالم ہیں کہ اولادوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، اولاد جو ظالم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا نہیں کرتے. دونوں کا بیلنس برابر ہے، دونوں کا بیلنس برابر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، یہ اس کی تربیت ہے، اور قبر کے گڑھے تک ماں کی تربیت میں رہتی ہے اولاد. اولاد کی تربیت ماں سے بہتر کوئی نہیں کرتا. انسان عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے، 18 گریڈ پہ 20 گریڈ پہ جنرل کرنل صدر مدر سب بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت کا ہاتھ بنا کوئی انسان کسی ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہو، قرآن آپ کا کوئی اس کے اندر کام ہے، آپ کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل ہے اس کے اندر. ماں ہی صبح رات کو جلدی سلا دے، ماں ہی صبح اس کو تیار کر کے خود مدد سے چھو کے آئے، آپ ہی ہم لوگ تو بستر میں سو رہے ہوتے پڑے. تو سارا ہی عمل دخل اولاد کا ماں کے اوپر ہوتا ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا نہیں کیا، تو جو وہ بیج بوئیں گے وہ ان کو کاٹنا پڑے گا. فصل وہی آئے گی جو تم نے زمین کے اندر بنجر زمین میں بیج بویا. آم کے درخت میں حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ آم کے درخت میں تربوز کبھی پیدا نہیں ہوتا، آم کے درخت میں آم آتا ہے، کبھی تربوز نہیں آئے گا. ہم تو اتنے بڑے ظالم ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، بہن بھائیوں کی نافرمانی کر دی، دل دکھا دیے، سب کر دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ اب آم کے درخت میں تربوز آئے تو لوگ بولیں گے تو سب سے بڑا بیوقوف انسان. ہم کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان؟ کتنے لوگ؟ یہ تو صرف ماں باپ کی نافرمانی ہے. اب تو چلتے ہیں کام کی طرف کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اپنے احکاموں کو تھوڑا رکھا. اللہ کے احکام پتہ ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج ادا کرنا. اور دین میں اللہ کے کام تھوڑے سے ہیں. کتنے سے اللہ کے کام؟ تھوڑے سے. حقوق العباد کے اتنے سارے ہیں، اتنے سارے ہیں، اتنے سارے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کتنے حقوق العباد، کتنے حقوق. یہ سمجھیے کہ 10% اللہ کے احکام، 90% حقوق العباد. آج تو اللہ کے احکام پورے نہیں کرتے تو حقوق العباد کیسے پورا کریں؟ کیسے پورا کریں گے؟ کیسے پورا کریں گے؟ 100% میں صرف 20% لوگ نمازی ہیں، باقی 80% نمازی ہیں. مجھے آپ بتائیے فجر کی نماز کون کون پڑھتا ہے؟ مجھے بتائیں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیں. 300 میں سے صرف 10 ہی آدمی. کتنے بڑے ظلم کی بات، کتنے بڑے ظلم کی بات کہ ہم نے سب سے پہلے احکام ہی اللہ کا یہی ختم کر دیا کہ نماز کے ہی پابند نہیں ہے. ہم سے اچھے ہندو ہے، ہم سے اچھے عیسائی ہے، ہم سے اچھے پارسی ہیں. میں قطر گیا تھا، قطر کے اندر جس جگہ جس بلڈنگ میں رکا اس کے برابر میں ہندو بھی رہتا تھا، اس کے برابر میں عیسائی بھی رہتا تھا. کیونکہ مجھے جاگنے کی عادت ہے رات کو، تو میں یہ دیکھتا تھا 3 بجے ہندو اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، عیسائی اپنی
فیملی کو 4 بجے لے کے جا رہا ہے تو میں اس سے پوچھا تھا، بولے کہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے. کس کے لیے جا رہا ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے یہ بھی دیکھا کہ رات کے 3 بجے ہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھے بھگوان کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پارسی کو پتا ہے کہ مجھے آگ کی جا کے اس وقت پوجا کرنی ہے. عیسائی کو پتا ہے کہ مجھے مسیح کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے. ان سب کی عبادت کا یہ رات کے پہری ان کی عبادت شروع ہوتی ہے. اور ہماری عبادت فجر سے شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی اللہ پاک ان پہ جنت واجب فرما دیں گے. جنہوں نے ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کری. ٹھنڈی نمازیں پتہ کون سی؟ ایک فجر کی اور ایک عصر کی. فجر کی نماز بستر میں غائب، عصر کی نماز کاروبار میں غائب. یہ 2 ٹھنڈی نمازیں جس نے نمازوں کا پابند بن گیا وہ اس میں جنت واجب ہو گئی. مجھے یہ بتائیے ہم کتنے افراد بیٹھے ہیں ہم نماز کے پابند ہیں؟ ہم مجھے نماز کے پابند ہیں، لیکن قبرستان جانا ضروری ہے. قبرستان لازمی جانا ہے، بھلے عصر نکل جائے، مغرب نکل جائے، عشاء نکل جائے، فجر نکل جائے، پوری رات قبرستان جانا ضروری ہے. اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو ہمیں سرکار سے محبت نہیں. یہ سرکار سے محبت یہ محبت نہیں ہے. سرکار کی محبت کے دیوانے الگ ہوا کرتے ہیں. یہ وہ دیوانے ہوتے ہیں نہ تن دیکھتے ہیں، نہ من دیکھتے ہیں، نہ جان دیکھتے، نہ مال دیکھتے، نہ اولاد دیکھتے، نہ گھر دیکھتے. ہم تو کہتے نہیں اگر ہم قبرستان نہیں گئے تو یہ سمجھیے کہ ہمیں سرکار سے محبت نہیں. توبہ نعوذ باللہ. کتنے بڑے غضب کی بات ہے. ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ دیکھو یہ شب بارات، یہ بارات یعنی نجات ہے. اس رات میں علماء جمہور جتنے بھی اکثریت سے علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے. پھر وہ احسن بن جاتا ہے. کہا کہ اللہ اس رات کے اندر اپنے بندوں کو نجات دیتے ہیں، ان کی مغفرت کرتے ہیں. ہمیں اپنی مغفرت کی فکر نہیں. ہمیں کس کی فکر ہے؟ اگر قبرستان نہیں گئے تو سنت ادا کیسے کریں؟ ارے بھائی سمجھو. اگر ابھی نہ سمجھے تو پھر آگے کیسے سمجھیں گے؟ آگے سمجھنے کا موقع نہیں آئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو ساری دنیا کی زبانوں پر عبور حاصل کیا ہوا تھا. ہوا بھی ان کے تابع، چرند پرند جنات بڑے بڑے ہر چیز ان کے تابع کی. ہر چیز کی یہ زبان سمجھتے تھے. ہوا چلی تو ہوا کیا کہتی ہے؟ انتقال ہو گیا. آپ 1 سال تک ایسے ہی کھڑے رہے تھے. جب آپ نے محل بنایا تو ایسے ہی کھڑے رہے تھے 1 سال عصا پکڑی. تو خون لگا تو پھر پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ انتقال کے بعد کہ سلیمان اللہ نے تمہیں کتنی جگہوں کا سلطنت کا بادشاہ بنایا، ساری ہواؤں کا، سارے جانوروں کا اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، اور ہر چیز آگ پانی جنات تمہارے تابع کر دی، تو تمہارا کتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں حیات ہے وہ اگر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے نا، میری اس سلطنت سے 100 گنا زیادہ ہے. 1
کوئی میری سلطنت نہیں، کوئی جنات میرے تابع نہیں، کوئی ہوا میرے تابع نہیں ہے۔ اب جو حیات ہے اللہ نے جن کو زندگی دی ہے وہ زمین پہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے میری سلطنت سے 100 گنا زیادہ عظیم ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک جنت میں فوراً ایک درخت لگا دیتے۔ تو معلوم ہے نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کو اللہ جنت میں تمہارے لیے درخت لگا دے گا، تم سبحان اللہ کہتے رہو کہ درخت پہ درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک خوبصورت موٹا تازہ گھوڑا اور اس کی سخت رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 500 سال زمین پہ دوڑے گا 500 برس، کتنے برس؟ 500 سال زمین پہ دوڑتا رہے گا۔ کتنے چکر لگ جائے گا امریکہ سے، کتنا طاقتور گھوڑا ہو، وہ 500 سال گھوڑا زمین پہ دوڑتا رہے گا۔ جب 500 سال ہو جائیں گے تو وہ گھوڑا رک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جتنی 500 سال جو گھوڑا دوڑے گا، وہ جتنی بھی اس گھوڑے نے زمین عبور کی ہے، بندہ زندگی میں دنیا میں رہتا ہوئے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ ساری زمین اس کے نام کر دے، وہ ساری زمین اس کی ہوگی۔ 500 سال گھوڑا دوڑے گا، سمجھ تو 500 سال۔ ہم تو اللہ معاف کرے لا الہ الا اللہ پڑھتے، حدیث میں آیا کہ جس نے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ اپنے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو دل سے پڑھے، ہمیں اپنے اعمالوں کو اچھا کرنے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں صرف ان شرک بدعت گمراہیوں کی فکر ہے کہ بس جس سے دنیا کے اندر واہ واہ ہو جائے۔ جہنم کی آگ کو پتہ ہے کس سے جلایا جائے؟ جب جہنم کی آگ کو ایندھن بنایا جائے گا، جب آگ جلتی ہے تو پہلے کوئلہ لگاتے، کاغذ لگاتے۔ میرے بھائی دوستو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو اس شرک بدعت گمراہی میں چل پڑے کہ بس یہ ہم نے یہ اس مہینے ہم نے یہ کرنا ہے۔ یاد رکھو یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ اس کے اندر تمہیں اور مجھے پوری امت مسلمہ کو نجات دے گا۔ اور یہ دعا کریں کہ اللہ جتنے بھی بنو قلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں پہ جتنے جسم پہ بال ہیں، ان بال کے برابر اللہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ اس بال کو کوئی نہیں مل سکتا، وہ بستی